مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض مرتبہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، آیا یہ عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور دوسرا ایک سوال آتا ہے کہ نماز کو دل نہیں کر رہا، تلاوت کلام پاک کے لیے دل نہیں کر رہا، نیکی کے کاموں کا دل نہیں کر رہا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر ایک شخص نے نماز پڑھی، اس نماز کے بعد اگلی نماز کی بھی توفیق مل گئی، اس کے بعد اگلی کی بھی توفیق مل گئی، تو وہ یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پچھلی نماز کو یا کسی بھی عبادت کو جو اس نے پہلے کی تھی اس کے بعد ویسی ہی عبادت دوبارہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے، تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ رب کائنات نے اس پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق دے دی ہے۔ تو جسے توفیق مل گئی وہ اس پہ شکر کرے کہ پروردگار عالم اس توفیق کو مجھ سے سلب نہ فرمانا، ہمیشہ اس توفیق کو جاری و ساری رکھنا، اور جب یہ توفیق جاری و ساری رہے گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا اور اللہ کے خاص بندوں کے اندر ایک مقام بھی ملے گا۔ اور اگر ایک شخص کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، عبادات کو دل نہیں کر رہا، اس کا روزے رکھنے کو دل نہیں کر رہا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، یا نماز کی توفیق نہیں مل رہی، ٹائم نہیں مل رہا، مصروف ہو گیا ہے، تلاوت کلام پاک کا وقت نہیں ملتا، نیکی کا وقت نہیں ملتا، دنیا کے اندر مصروف ہو چکا ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہے، تو یہ تمام نشانیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی ہیں کہ اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اور جب ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ معلوم کرنا ہو تو بالکل آسان سا طریقہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اسے سجدے کی جو توفیق اللہ نے دے رکھی ہے، اس توفیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اضافہ فرماتے ہیں۔ نیکی کی جو توفیق دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید توفیق دیے چلے جاتے ہیں۔ روزے کی توفیق ملی تو روزہ رکھتا چلا جا رہا ہے یہ شخص، نماز کی توفیق، تلاوت کلام پاک کی توفیق، باقی بھی جتنے کام نیکی کے آتے ہیں وہ سب کے سب یہ اگر کر رہا ہے اور پہلے سے بڑھ کے کر رہا ہے تو یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں، توفیق پہ توفیق دیے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کو نماز میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، نماز رہتی جا رہی ہے، تلاوت کلام پاک اس کا معمول نہیں بن پا رہا، تلاوت اس سے غفلت ہو رہی ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں کلام پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، اور کئی دن ہو گئے کسی بھی نیکی کا موقع نہیں ملا، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک بہت بڑی علامت اور نشانی ہے۔ یہ شخص یقین کر لے کہ اللہ اس سے ناراض ہیں، اس لیے اس کی توفیق کو سلب کر رہے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہے وہ کیا کرے، جس سے اللہ ناراض ہیں وہ کیا کرے؟ جس سے اللہ راضی ہیں وہ اللہ کا شکر کرے۔ جب شکر کرے گا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میرا شکر کرو گے میں تم پہ اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اور جس کی توفیق سلب ہو رہی ہے، اللہ کی ناراضگی کی علامات آ رہی ہیں، تو وہ توبہ کرے۔ اور توبہ کیسے کرے؟ ہر وقت توبہ کرتا چلا جائے، اسے گناہ اپنے یاد ہوں تو بھی توبہ کرے، گناہ نہیں یاد تب بھی توبہ کرے۔ اگر اس نے کوئی بڑی غلطی کی ہے تو بھی توبہ کرے، اگر اس سے چھوٹی غلطیاں نادانستہ طور پہ سرزد ہوئی ہیں تب بھی توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو اس لیے کہ وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگنی ہے اگر غفلت ہو رہی ہے۔ جب معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے۔ اللہ وہ کریم ذات ہے
کہ معافی مانگنے پہ خوش ہوتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ 100 بار ایک گناہ کسی سے سرزد ہو جائے، وہ 100 بار توبہ کرے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ اتنے گناہ کر لے کہ پہاڑ کے برابر اس کے گناہ ہو، یا وہ اس زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو بھی گناہوں سے بھر کے اس کے بعد اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آ جائے، صدق دل سے آ جائے، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد ہو۔ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ یہ ہے کہ جو غلطی سرزد ہو گئی اس پہ ندامت ہے اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو انسان پھر جب توبہ کرتا ہے وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں ذرا بھی کوئی ایسا خیال ہو کہ چلو ابھی توبہ کرتے ہیں پھر دوبارہ توبہ کر لیں گے، تو یہ انسان کو اللہ سے مزید دور کر دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب عظیم ہمیں عبادتوں کی مزید توفیق نصیب فرمائے، اور اگر ہم سے کہیں غفلت ہو رہی ہے اس غفلت کو اللہ دور فرمائے، ہماری توبہ، رجوع اور انابت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ ہم پہ رحم فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔